أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد لا يتخذ المؤمنون الكافرین نہ بنائیں ایمان والے کافروں کو اولیاء دوست من دون المؤمنین مومنین کو چھوڑ کر ومن يفعل ذلك اور جو کوئی کرے گا ایسا فلیس من اللہ پس نہیں ہے وہ اللہ کی طرف سے فی شیء کسی بھی چیز میں الا ان تتقوا مگر یہ کہ تم ڈرو منہم ان سے تقاتا ڈرنا وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ اور ڈراتے ہیں تمہیں اللہ تعالی نفسہ اپنی ذات سے وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ اور اللہ کی طرف ہے لوٹ کر جانا قل کہہ دیجئے ان تخفوا اگر تم چھپا رکھو ما جو کچھ فی صدورکم تمہارے سینوں میں ہے او تبدوہ یا اسے ظاہر کرو تم یعلمہ اللہ تو جانتے ہیں اسے اللہ وَيَعْلَمُ اور جانتے ہیں ما فی السماوات جو کچھ آسمانوں میں ہے وما فی الارض اور جو کچھ زمین میں ہے واللہ علی کل شیء قدیر اور اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہیں یوم تجد جس دن کے پائے گا کل نفس ہر آدمی ما عملت جو کچھ بھی اس نے کیا ہوگا من خیر نیکی کی صورت میں محضرہ حاضر وما عملت اور جو کچھ کیا ہوگا من سوء برائی سے تودو تو چاہے گا اس دن لو کاش کے ان بینہا کہ بے شک اس کے بیچ و بینہ امدم بعیدا اور اس شخص کے بیچ امدم بعیدا فاصلہ مسافت ہو دور کی وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ اور ڈراتے ہیں تمہیں اللہ اپنے آپ سے واللہ رؤوف بالعباد اور اللہ تعالی شفقت کرنے والے ہیں بندوں سے یہاں اللہ جل شانہ نے کفار سے دوستی تعلق بنانے سے روکا ہے اور گزشتہ آیات کے اختتام پہ یہ ارشاد فرمایا تھا وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب تو اس کے حوالے سے بات نہیں ہو سکی تھی تو وہ بھی سن لیں کہ اللہ تعالیٰ رزق دیتے ہیں جسے چاہتے ہیں بغیر حساب کے تو بغیر حساب کے تین مطلب ہیں بغیر حساب کا ایک معنی ایک تفسیر علامہ ابو سعود رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں یہ کی ہے کہ بغیر حساب یعنی کثیر تعداد میں مال اللہ جس کو چاہیں دیں بے شمار رزق اللہ جس کو چاہیں دیں کہ ایسے لوگ آپ نے بہت دیکھے ہوں گے جو بے پناہ دولت رکھتے ہیں اور انہیں اپنی دولت کا اندازہ ہی نہیں ہوتا اپنے پیسے کو گن ہی نہیں سکتے اس کو شمار میں ہی نہیں لا سکتے
اور اس طرح کے پہلی دنیا میں بھی موجود تھے، جیسے قارون کا ذکر قرآن کریم میں آتا ہے۔ آج کے دور میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں۔ ایک معنی تو اس کے بغیر حساب، بے حساب، بے شمار، کثیر تعداد میں، مقدار میں، اور دوسرا اس کا مطلب بغیر حساب کا کہ بغیر حساب کے رزق اللہ جسے چاہتے ہیں دیتے ہیں، یعنی بغیر مشقت کے، بغیر محنت مشقت کے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو رزق عطا فرماتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں کہ معمولی سی محنت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں خوب رزق سے نوازتے ہیں، اور بعض لوگ بیچارے سارا دن محنت میں، مزدوری میں لگے رہتے ہیں، لیکن معمولی اس کا معاوضہ انہیں ملتا ہے، پھر بھی تنگ دستی ان پہ مسلط رہتی ہے۔ تو یہ اللہ کا نظام ہے کہ بغیر مشقت کے کسی کو روزی وافر مقدار میں دے دے۔ اور تیسرے مفہوم اس کے ہیں کہ بغیر حساب، یعنی بغیر مطالبہ کے، اور رزق دیتے ہیں اللہ جسے چاہتے ہیں بغیر مطالبے، بغیر درخواست کے، اپنی عطا سے اللہ عطا فرما دیتے ہیں۔ جیسے قرآن مجید کی آیت مبارکہ میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں اللہ جل شانہ نے فرمایا، اللہ نے انہیں وسیع سلطنت عطا فرمائی، بہت بڑی حکومت اللہ نے انہیں دی، اور فرمایا دنیا کی نعمتوں سے نوازا، تو اس کے اوپر فرمایا ھذا عطاؤنا، اے سلمان یہ سب کچھ ہماری عطا ہے، یعنی آپ کے مطالبے کے بغیر ہم نے یہ سب کچھ عطا فرما دیا۔ تو یہ تین مفہوم ہیں بغیر حساب کے۔ اب آج کی آیت کا مطلب سمجھیں، لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کافروں سے دوستی کو ایمان والوں کو منع کیا ہے کہ کوئی بھی ایماندار کافروں سے دوستی نہ کرے، اور خاص کر جب کافر اور مسلمان کا تقابل ہو کہ ایک طرف کافر ہے ایک طرف مسلمان ہے۔ اب مسلمان کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ کافر سے تعلق نہ رکھے، مسلمان کی ہمدردی کرے۔ یہ کبھی اجازت مسلمان کو نہیں دی جا سکتی کہ کافر اور مسلمان کا تقابل ہو تو یہ مسلمان کو چھوڑ کر کافر سے دوستی لگائے، یہ اس کی ایمانی غیرت کے خلاف ہے۔ تو فرمایا لا يتخذ المؤمنون الکافرین، نہ بنا ایمان والے کافروں کو اولیاء اپنے دوست۔ تو دوستی یہ کئی طرح کی ہو سکتی ہے، اور ایک دوستی کے اندر درجہ ہے محبت قلبی، دلی محبت، دلی دوستی، اس کو موالات بھی کہتے ہیں، اور اس سے تو سختی سے اللہ جل شانہ نے منع فرمایا ہے، یہاں بھی منع ہے، اور دوسری آیت مبارکہ میں بھی ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض، ایمان والو یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ، وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، تمہارے نہیں ہو سکتے، اور جو تم میں سے ان سے دوستی کرے گا اللہ اس کو انہی کا حصہ شمار فرمائیں گے۔ تو یہ بہت بڑی وعید ہے کہ مسلمان کافر سے دوستی کرے گا تو اس کافر کا ہی اس مسلمان کو ساتھی سمجھا جائے گا۔ یہ جو قلبی دوستی، دلی تعلق ہے کافر سے، اس کی تو قطعاً اجازت نہیں ہے، یہ حرام ہے۔ اور اللہ معاف کرے آج مسلمان دیکھ لو وہی کچھ کر رہا ہے جس سے اللہ کا قرآن منع کر رہا ہے۔ دنیا اسلام کے حکمرانوں کو دیکھیں، یہ سب کافروں سے دوستیاں نبھا رہے ہیں اور کافروں کی چاہت پہ مسلمانوں کو کچل رہے ہیں۔ ہمارے ہاں جب 9/11 کا واقعہ ہوا تو ہمارے ملک کے حکمرانوں نے بھی ایسا کیا، ایک کافر کی خوشنودی کی خاطر اپنے مسلمان بھائیوں کی گردنیں اس کے ہاتھ میں دے دی۔ اور اسی طرح آج دیکھ لیں اس دور میں بھی افغانستان کے صدر اشرف غنی اور شام کے صدر بشار الاسد اور اسی طرح دیگر خطوں میں وہ کافروں کے ہاتھ کا کھلونا بنے ہوئے ہیں اور اپنے مسلمان بھائیوں کے مقابلے میں کافروں سے دوستی کے تعلق کو نبھا رہے ہیں۔ تو یہ ایمان کے خلاف ہے،
اس سے سختی سے منع کیا کہ کسی کافر سے دلی دوستی مسلمان کو چھوڑ کے نہیں تم لگا سکتے۔ اور دوسرا درجہ اس دوستی کا یہ ہے کہ مدارات، خوش اخلاقی، کہ کسی مسلمان سے اچھے اخلاق، کسی کافر سے اچھے اخلاق سے پیش آنا، وہ کسی وجہ سے کہ اس کافر کے ڈر سے آپ اس سے خوش ہو کے بول رہے ہیں، اس کے فتنے سے بچنے کے لیے، یا یہ ہے کہ اس کو آپ دین کی طرف مائل کرنے کے لیے دعوت کی خاطر اس سے خوش اخلاقی سے پیش آ رہے ہیں۔ اور یہ خوش اخلاقی، اس میں اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے تم کافر سے اچھے طریقے سے پیش آؤ اور اس سے اچھا معاملہ کرو، لیکن مفاد حاصل کرنے کے لیے نہیں، اس کے نقصان سے بچنے کے لیے یا اس کو دین اسلام کی طرف مائل کرنے کے لیے تم اس کے ساتھ اچھا رویہ رکھو، لیکن اس سے مالی فائدہ حاصل کرنے کے لیے خوش خلقی یہ بھی اچھا نہیں ہے۔ اور تیسرا درجہ یہ دوستی کا مواسات کا ہے۔ مواسات کا مطلب کہ مالی ہمدردی کافر سے کرنا، یعنی مالی اس کی مدد کرنا، اپنا پیسہ اس پہ خرچ کرنا، اس کی ضروریات کو پورا کرنا، اس کے لیے شرط ہے۔ اور اس کا ذکر سورہ ممتحنہ 28ویں پارے میں ہے، فرمایا کہ لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین، اللہ تعالیٰ تمہیں ان لوگوں سے نہیں روکتے جنہوں نے تم سے لڑائی نہیں کی، تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالا، یعنی وہ کافر جو تمہارے مسلمانوں کے خلاف برسر پیکار نہیں ہیں اور تمہیں نقصان نہیں پہنچا رہے، تو ایسے کافروں سے ان تبروہم، تم ان سے احسان کا معاملہ کر سکتے ہو، یعنی ان کی مالی طور پر مدد کر سکتے ہو، اس کی اجازت ہے۔ لیکن دلی دوستی لگانا اس کی اجازت قطعاً نہیں ہے، اس سے سختی سے منع کیا گیا۔ لا يتخذ المؤمنون الکافرون، کافرین نہ بنائیں ایمان والے کافروں کو اولیاء اپنے دوست، من دون المؤمنین مسلمانوں کے علاوہ، ومن يفعل ذلك جو ایسا کرے گا، یعنی مسلمان کافروں سے دلی دوستی بنائے، فلیس من اللہ فی شیء، پس نہیں ہے یہ اللہ کی طرف سے فی شیء کسی بھی چیز میں، یعنی یہ اللہ کے سامنے جب پیش ہوگا تو اللہ کے سامنے اس کا کوئی عذر، بہانہ، کوئی دلیل نہیں چلے گی کہ میں نے اس وجہ سے کافر سے دوستی کی، اس وجہ سے کافر سے دوستی کی، اس کی کوئی عذر معذرت قیامت کے دن اللہ قبول نہیں کریں گے۔ یہ معنی ہے فلیس من اللہ فی شیء الا ان تتقوا، ہاں اس صورت میں تم اس سے خوش اخلاقی سے پیش آ سکتے ہو، اس سے کوئی تعلق بنا سکتے ہو، الا ان تتقوا منہم تقا، مگر یہ کہ تم ڈرو اس سے ڈرنا، یعنی کوئی بہت شریر قسم کا کافر ہے، اس کے فتنے سے بچنے کے لیے تم اس کے سامنے ہنس کے بولو، اس سے اخلاق سے پیش آؤ، لیکن دل میں اس کی قدر نہ ہو، دل میں تمہارے دل میں اس کی محبت نہیں ہونی چاہیے، ظاہری رویہ تم اس سے اچھا کر لو، اس کی اجازت ہے۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اور ڈراتے ہیں تمہیں اللہ تعالیٰ اپنی ذات سے مراد یعنی اپنے عذاب سے، اپنی پکڑ سے اللہ تمہیں ڈراتے ہیں کہ خدا کی نافرمانی کر کے اس کی پکڑ میں آؤ گے، اس سے ڈرو۔ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ کی طرف لوٹ کر سب کو جانا ہے، اس کے حضور پیشی ہے اور وہ اس کا سب کا حساب لے گا۔ قُلْ إِن تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ، ان سے کہہ دیجئے اگر تم چھپاؤ ما فی صدورکم، جو کچھ تمہارے دلوں میں، یعنی سینوں میں جو تمہارے دل ہیں، ان میں جو کچھ تم چھپا کے رکھو ان کافروں سے دوستی کے معاملے میں، یعنی تمہارے دل میں ان کی محبت ہے اور تم اس کو ظاہر نہ ہونے دو، اللہ اس کو جانتے ہیں، اللہ کو پتہ ہے تم دلی دوستی کافر سے کر رہے ہو اور اللہ کبھی تمہیں اس پہ معاف نہیں کریں گے۔ تو اگر تم چھپاؤ ما فی صدورکم، جو تمہارے دلوں میں او تبدو، یا اسے ظاہر کرو اپنی دوستی کو، دنیا کو نظر آئے کہ یہ مسلمان کافر سے دوستی کر رہا ہے، سب اللہ کے علم، یعلمہ اللہ، اللہ سب کو جانتے ہیں، خفیہ تمہارے دلوں کی محبت، دلوں میں جو کچھ چھپا ہے سب اللہ کے علم میں، اس کا علم بہت وسیع ہے۔
وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور وہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمینوں میں ہے، سب پہ اس کا علم محیط ہے۔ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ کل ضرور ایسے ایمان والوں کو، مسلمانوں کو سزا دیں گے، عذاب میں ڈالیں گے جو آج کافروں سے دوستیاں نبھا رہے ہیں، مسلمانوں کو کچل رہے ہیں۔ اللہ ہر چیز پہ قادر ہیں، ان کی گردن پکڑ لیں اور اللہ ان کی گردنوں سے ان کو دبوچ لیں، پوری اس کو قدرت حاصل ہے اور کر رہے ہیں۔ اللہ جن لوگوں نے ایسا ظلم ڈھایا تھا، کافروں کو راستے فراہم کیے مسلمانوں کے قتل کے لیے، آج وہ در بدر پھر رہے ہیں، دنیا میں ذلیل ہو رہے ہیں، اللہ ان سے انتقام لے رہے ہیں۔ یہ تو دنیا کا انتقام، آخرت میں سخت عذاب اللہ نے ایسے ظالموں کے لیے رکھا ہے۔ یوم تجد، جس دن کے پالے گا، یعنی قیامت کے دن، کل نفس، ہر آدمی، ما عمل، جو کچھ بھی اس نے عمل کیا ہوگا اس دنیا میں، من خیر، کسی بھی خیر کی صورت میں، یعنی کسی بھی قسم کی نیکی کی ہوگی، چھوٹی سی چھوٹی نیکی کیوں نہ ہو، محضرا، قیامت کے دن اس سب کو انسان اپنے سامنے حاضر پائے گا، اور جو کچھ بھی نیکیاں دنیا میں کی سب لکھا ہوا اپنے سامنے پائے گا۔ وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ، اور جو کچھ اس نے برائی، جو کچھ عمل کیا ہوگا، من سوء، برائی کا، وہ بھی سامنے پا لے گا۔ جیسے آیت مبارکہ ہے، اقرأ کتابک کفیٰ بنفسک اليوم علیک حسیبا، اللہ اعمال نامہ انسان کے سامنے رکھیں گے، رجسٹر اعمال نامے والا۔ اللہ فرمائے اقرأ کتابک، اے بندے اب اپنا اعمال نامہ پڑھ، کفیٰ بنفسک اليوم، آج کے دن تیرے اپنے حساب کے لیے یہی کتاب کافی ہے۔ وہ بندہ پڑھے گا اور اپنے اعمال اچھے برے سب دیکھے گا۔ اللہ فرمائیں گے کیا میرے لکھنے والوں نے کوئی زیادتی تو نہیں کی؟ کہے گا یا رب العزت نہیں، جو کچھ لکھا ہے سب صحیح ہے۔ اللہ فرمائیں گے اب اور پڑھ، پھر پڑھے گا۔ اللہ فرمائیں گے کیا میرے لکھنے والوں نے تجھ پہ کوئی زیادتی تو نہیں کی؟ کہے گا یا رب العزت نہیں کی۔ جب کوئی چارہ نہیں ہوگا، اس کو تسلیم کرنا پڑے گا کہ میں نے یہ دنیا میں زیادتی کی، دنیا میں یہ گناہ کیا، اور سارا کچھ سامنے آ جائے گا۔ اب پتہ ہے اس کے بعد پکڑ ہے، عذاب ہے، دوزخ ہے، تو اس وقت تودو چاہے گا یہ، لو ان بینہا، کہ کاش کے بے شک اس کے اعمال نامے، و بینہ، اور اس آدمی کے بیچ، اس کے درمیان، امدم بعیدا، ایک لمبا فاصلہ، لمبی مسافت ڈال دی جائے، یعنی یہ اپنے اعمال نامے کو دیکھ ہی نہ پائے، دور اس کا اعمال نامہ اس سے چلا جائے، دور کی مسافت اور بود اس کے درمیان ہو جائے، یہ چاہت کرے، یعنی جان چھڑانے کی کوشش کرے گا کہ یہ بلا مجھ پہ کیسے مسلط ہوگی، کہ یہ سارا کچھ میرا زندگی کا کیا دھرا لکھا ہوا ہے۔ تو آج ہوش کرے انسان کہ آج جو کچھ بھی کر رہا ہے سب اللہ کے فرشتے اس کا لکھ رہے ہیں، اچھا بھی برا بھی سب لکھا جا رہا ہے، محفوظ کیا جا رہا ہے، اور کل قیامت کے دن اس کے سامنے آ جائے گا۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اور ڈراتے ہیں تمہیں اللہ اپنی پکڑ سے، اپنے عذاب سے، کہ ڈر جاؤ، یہ اللہ کی شفقت ہے، اس کی مہربانی ہے کہ آج انسان کو اللہ پیشگی آگاہ کر رہے ہیں کہ کل تیرے ساتھ یہ ہونے والا ہے، اپنے آپ کو سنوار لے۔ واللہ رؤوف بالعباد، اور اللہ بہت شفیق ہیں اپنے بندوں پہ، یہ اسی شفقت کا نتیجہ ہے کہ وہ بر وقت آگاہ کر رہے ہیں۔ تو اللہ بہت شفقت کرنے والے ہیں اپنے بندوں پر، اور اسی نے اپنی شفقت سے جنت دوزخ کی سب پہلے سے اطلاع دے دی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔